السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لڑکیاں گھروں سے کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل کا دور نہیں آیا تھا۔ بڑے سے بڑا کسی خوشحال گھرانے میں PTCL ہوا کرتا تھا۔ رابعہ اور کلثوم آپا ایک ہی محلے میں رہتی تھیں۔ اگرچہ دونوں کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، مگر ان کے تعلقات بہنوں جیسے تھے۔ رابعہ کی 17 سالہ بیٹی مہر النساء اور کلثوم کی بیٹی دونوں ہم عمر تھیں۔ وہ دونوں بھی پکی سہیلیاں تھیں۔ میٹرک دونوں نے محلے کے اسکول میں اکٹھے پاس کیا۔ فاطمہ نے کالج شہر میں داخلہ لے لیا۔ خواہش تو مہر النساء کی بڑی تھی کہ وہ کالج میں پڑھے، مگر اس کی ماں نے اسے سلائی سینٹر میں بھیج دیا تاکہ وہ کوئی ہنر وغیرہ سیکھ جائے۔ چونکہ مہر النساء کے ابو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بھائی وغیرہ کوئی تھا نہیں، اس کی اماں کے بقول لڑکیوں کو اکیلا بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ فاطمہ کو اس کا بھائی موٹر سائیکل پہ لے جاتا تھا، اس لیے اس کے کالج جانے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ مہر النساء مزید پڑھنا چاہتی تھی، اسے سلائی وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بچپن سے اماں کو یہی کام کرتے دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوتی تھی۔ اماں نے محلے والوں کے کپڑے سی کر گھر چلایا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ مہر النساء بھی یہی اب کچھ سیکھ جائے تاکہ مشکل وقت آنے پر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ قصہ مختصر: مہر النساء راستے میں کریانے کی دکان پر بیٹھے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے۔ دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں کو کسی طرح شک ہو جاتا ہے، وہ مہر النساء کی غیر موجودگی میں خط ڈھونڈ کر پڑھ لیتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ محلے کی سب سے زیادہ لفنگے لڑکے نے اس کی پھول سی بیٹی کو پھنسا لیا ہے تو رابعہ کا دل کرتا ہے جا کر لڑکے کا منہ نوچ لے۔ خط میں دونوں نے گھر سے بھاگنے کا پورا منصوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مہر النساء سلائی کڑھائی سے سخت بیزار لگتی ہے۔ اس کی نظر میں اماں اس پر ظلم کر رہی ہے، جبکہ لڑکا اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسے اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے۔ خط پڑھ کر رابعہ ویسے کے ویسے رکھ دیتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مہر النساء کی سلائی سینٹر سے چھٹی کرا دیتی ہے۔ دوسرا، اس کی ذہن سازی کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی بیٹی جہاں چاہے گی وہ اس کی مرضی سے شادی کرے گی۔ دوسرا، جو لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عزت سے ماں باپ کو بیچتا ہے۔ ایسے کسی کو بھگا کے لے جانے والے لڑکے دھوکے باز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رابعہ نے کہیں سے بھی بیٹی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے حد پڑ چکی ہے۔ اگر لڑکا واقعی شریف ہوتا تو رابعہ سے مہر النساء کی شادی کا سوچ لیتی۔ ادھر مہر النساء خوش ہو کر جب اسے ماں باپ کو رشتہ بھیجنے کا کہتی ہے تو لڑکا آئیں بائیں کرنے لگتا ہے۔ رابعہ ان لڑکیوں سے رابطہ کرتی ہے جن سے لڑکی کی پہلے دوستیاں تھیں۔ پھر فاطمہ کی مدد سے وہ لڑکیاں مہر النساء کو ملتی ہیں اور باتوں باتوں میں اس لڑکے کی بے وفائی کی داستانیں سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مہر النساء کو ہوش آتا ہے کہ وہ کتنی سنگین غلطی کرنے جا رہی تھی اور آئندہ سے اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کے رابطے ختم کر دیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی ماں مناسب رشتہ دیکھ کر مہر النساء کی شادی کر دیتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج پاس بیٹھے ہوئے بھی ماؤں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیٹی کس سے موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے۔ پہلے زبردستی کرنے سے لڑکیاں دب جاتی تھیں، مگر اب وہ دور نہیں رہا۔ میرے خیال میں زیادہ آزادی اور بہت زیادہ پابندی دونوں مناسب نہیں ہیں۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو اتنا اعتماد دے، اگر کچھ ہو بھی تو وہ بنا جھجک ماں سے اپنی فیلنگز شیئر کر سکے۔
جب میں کسی لڑکے کے گھر سے بھاگنے کا سنتا ہوں تو مجھے اس سے نفرت کی بجائے ہمدردی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمر ہوتی ہی ایسی ہے۔ مناسب رہنمائی نہ ملنے پر بچیاں بہک جاتی ہیں۔ اس وقت تو نیا نیا پیار ہوتا ہے، بعد میں بیچاری پوری زندگی کے لیے ذلیل کی جاتی ہیں۔ نہ انہیں سسرال شوہر سے عزت ملتی ہے، نہ میکے سے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت اور احترام دیں کہ انہیں یہ سب کچھ باہر نہ ڈھونڈنا پڑے۔ بعض خاندانوں میں یہ روایت ہوتی ہے کہ شادی خاندان سے باہر نہیں کرنی، خواہ بچیاں بوڑھی ہو جائیں یا بنا جوڑ کے شادی کر دینی ہے۔ ان حالات میں کچھ بغاوت کر جاتی ہیں، دوسرا مستقبل بنانے کے چکر میں لڑکی کی شادی نہیں کرتے۔ کچھ بچے واقعی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بننا چاہتے ہیں، باقی جنہیں کوئی دلچسپی نہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی بجائے مناسب رشتہ دیکھ کر یا ان کی پسند پہ شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ مزید بری سرگرمیوں میں نہ پڑ جائیں۔ آخر میں یہی بات کہوں گا کہ جو بچیاں بلا وجہ بغاوت کر جاتی ہیں، شروع میں تو ہر چیز بہت حسین لگتی ہے، مگر یہ چند دن کی خوبصورتی ہوتی ہے، بعد میں ساری دلکشی ختم ہو کے حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی بددعائیں لے کر خوشی کبھی نہیں ملتی، کبھی سکون نہیں ملتا، خواہ آپ جتنا خوش ہونے کا دعویٰ کریں۔ جوان بچیوں کے گھر سے بھاگ جانے کی جو اذیت والدین کو ملتی ہے، اس کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی ماں باپ کو نہ دکھائے اور ماں باپ کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔